الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین، ناظرین اور خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی 28ویں آیت ہے. اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ. اے میرے مصطفیٰ، اگر آپ ان سے دوری اختیار کریں، روگردانی کریں، یا ان سے آپ بے رخی اختیار کریں، مطلب یہ ہے کہ غربا فقراء ہمیشہ آپ کے پاس آتے ہیں، محتاج آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے مانگتے ہی رہتے ہیں، اور آپ کے پاس تو نہ کہنے کی عادت ہے ہی نہیں. کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس وقت کوئی سائل آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو مجبوراً چہرے کو پھیرنا یا انجان بننا یہ لازمی ہو جاتا ہے. اگر آپ ان سے اس وجہ سے رخ انور کو پھیریں، ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، اس رحمت کو طلب کرتے ہوئے جس رحمت کی آپ کو امید ہے اور وہ رحمت آپ کے رب سے آپ کو ملنے والی ہے، تو اس انتظار میں آپ کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا بات کا رخ موڑ کر دوسری بات کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر، یعنی جب ایسی صورت حال پیدا ہو جائے کہ کوئی سائل آپ کے پاس آئے یا محتاج لوگ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کو بے رخی اختیار کرنا پڑے، چہرے کو پھیرنا پڑے، مگر اس وقت آپ کے دل میں یہ طلب رہتی ہے کہ آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، آپ کو رب سے ہمیشہ امید ہی رہتی ہے، اور امید رہنا ہی چاہیے کہ میرا رب ضرور مجھے نوازے گا اور میں میرے سائل کو عطا کروں گا. تو ایسے موقع پر آپ خاموشی اختیار کرنے کے بجائے فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، ان محتاجوں کو آپ ایسی بات کیجئے جو بالکل آسان رہے، یعنی نرم رہے. قول میسور، میسور کا مطلب ہے یسر والا قول، نرمی والا، محبت والا. تو آپ اگر خاموش رہیں گے تو جو آپ کے پاس آئے گا سائل وہ یہ سمجھے گا کہ آپ اس سے ناراض ہیں، وہ پریشان ہو جائے گا کہ اللہ کے محبوب میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں، بالکل خاموش ہیں. لہذا آپ خاموش رہنے کے بجائے ایسی بات کیجئے جس میں دل بستگی ہو. تو پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں
حضور کے مزاج میں دینے کی عادت تھی۔ اگر آپ کے پاس یہ چیز بھی ہو اور کوئی سائل وہ چیز طلب کر لے تو وہ چیز اگرچہ کہ آپ کے لیے ضروری ہو آپ عنایت کر دیتے۔ اگر بالکل خالی ہاتھ ہونے کے وقت کوئی سائل آ جائے تو آپ شرمندگی کی وجہ سے اس کے سوال کا جواب نہیں دیتے۔ یعنی حضور کو یہ پسند نہیں تھا کہ مانگنے والے سے کہیں کہ میں تجھے نہیں دیتا۔ یہ کہنا ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ کا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ ہاں کلمہ شہادت کے وقت پر تو آپ کو لا بولنا ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اگر تشہد کا کلمہ نہ ہوتا تو لا کا لفظ آپ کی زبان سے نکلتا ہی نہیں۔ بہرحال لا کہنا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو نہ کہنا حضور کو پسند نہیں تھا۔ شرمندگی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دوسری طرف رخ کر لیتے تھے، بے التفاتی فرماتے۔ تو پروردگار نے کہا کہ اے میرے مصطفیٰ اگر آپ بے التفاتی کریں مگر اس وقت آپ کے دل میں یہ فریاد رہتی کہ آپ کا رب آپ کو دے دے تاکہ آپ اپنے سائل کو محروم نہ کریں، تو ایسے موقع پر اتنا کیجئے کہ ان فقیروں سے، ان سائلوں اور محتاجوں سے آپ نرم لہجے میں بات کیجئے۔ تو یہاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادب سکھایا اور حضور کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو یہ ادب سکھا دیا کہ اگر کوئی تم سے مانگے، تم اس وقت دینے کے قابل نہ ہو تو اس سے نرم لہجے میں، میٹھی بول میں بات کر لو تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو جائے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اے میرے مصطفیٰ آپ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں مت باندھ لو۔ یعنی اس میں خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور حقیقت میں یہ خطاب حضور کے ہر امتی کو ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کام تو حضور نے کبھی کیا ہی نہیں، یعنی کسی کو نہ دوں گا میں یہ سوچ کر اپنے ہاتھ اس طرح روک لینا، گویا کہ گردن کے پیچھے اپنے ہاتھ کو باندھ لینا کہ میں ہرگز کسی کو نہیں دوں گا، میں ہرگز خرچ نہیں کروں گا، جیسا کہ بخیلوں کی عادت ہوتی ہے کہ بخیل سرمایہ کو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے مگر خرچ کرنے تیار نہیں ہوتا، اور اس کی حالت بالکل وہی ہوتی ہے جو حالت اس آیت میں بتائی گئی کہ وہ اپنی گردن میں ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے۔ تو تم اپنے ہاتھ کو گردن میں مت باندھ لو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو بالکل بھی نہ کھول لو، ایسا کھول دو کہ سب کچھ دے دو اور اپنی ضرورت کے لیے بھی نہ رکھو۔ تو یہ ایسے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک قمیص تھی، ایک ہی قمیص تھی۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ مجھے آپ کی جو قمیص آپ زیبتاً کیے ہوئے ہیں وہ دے دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قمیص دے دی اور خود گھر میں بیٹھ گئے۔ مسجد کو بھی مسجد کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ بدن مبارک پہ کوئی دوسری قمیص مہیا نہیں تھی، ہاتھ میں نہیں تھی۔ تو ایسی سخاوت تھی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہتے کہ ایک ہی قمیص ہے، دوسری قمیص آ جائے تو میں دے دوں، مگر وہ کہنا بھی حضور کے مزاج کے لیے بڑا بہت گراں تھا، حضور وہ کہنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر ایک چادر مبارک آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر زیبتاً کیے ہوئے تھے،
تو ایک صحابی نے کہا کہ چادر بہت اچھی ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اگر آپ مجھے عنایت کر دیں تو بہتر ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر انہیں دے دی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے بغیر تھے۔ تو آپ کے صحابہ نے ان سے پوچھا، ان صحابی سے، کہ تم نے جو کیا اچھا نہیں کیا، تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی چادر ہے، اور حضور اپنے بدن کو ڈھانپے ہوئے تھے اس چادر سے، تم نے وہ چادر لے لی۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ قسم بخدا میں اسے اوڑھنے کے لیے نہیں طلب کیا ہوں، میں اس لیے طلب کیا ہوں تاکہ یہ چادر میرا کفن بن جائے۔ چنانچہ ان کے انتقال کے بعد اس چادر کو ان کے کفن کے طور پر ان کو لپیٹ دیا گیا۔ بہرحال صحابہ کی عقیدت تھی، یہ احترام تھا، یہ جذبہ تھا، مگر یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر چیز کو مانگنے والے کی طلب پر دے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ایک عام قاعدہ بتا دیا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عام نصیحت کر دی کہ کوئی بندہ ایسا نہ کرے کہ تم اپنے ہاتھ کو گردن میں نہ باندھ لو، یعنی اتنے کنجوس بھی نہ بن جاؤ، ولا تبسطھا کل البسطی، اس طرح خرچ کرنے والے بھی نہ بن جاؤ کہ جو بھی ہے سب خرچ کر ڈالو اور ہاتھ کو بالکل ہی کھول دو۔ اگر ایسا کرو گے فتقعد ملوما محسورا، تو تم ملامت کیے گئے حسرت زدہ بیٹھ جاؤ گے۔ تو دو صفتیں، ملوم محسور۔ ملوم کا معنی ہے ملامت کیا گیا، یعنی سارے لوگ تم کو برا کہیں گے، ملامت کریں گے۔ یہ کب؟ جب تم اپنے ہاتھ کو گردن میں چمٹا لو گے۔ ہاتھ کو گردن میں چمٹا لینا یہ ایک کنایا ہے کنجوسی سے۔ جو کنجوس ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو گویا گردن میں چپکا کے رکھتا ہے، اگر ہاتھ نکالوں گا تو پیسہ لینا پڑے گا، کسی کو دینا پڑے گا۔ تو ایسے تم کنجوس بن جاؤ گے تو تمہاری حالت ہو جائے گی کہ تم جہاں بھی بیٹھو گے لوگ تم پر ملامت کریں گے، لوگ کہیں گے کہ کیسا کنجوس ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے مگر خرچ نہیں کر رہا ہے، اللہ نے تو نوازا ہے مگر یہ نہ اپنی ضرورت پہ خرچ کرتا ہے اور نہ دوسرے کی ضرورت پہ خرچ کرتا ہے۔ کئی بخیل ایسے ہیں کہ ان کے پاس بے شمار سرمایہ ہے مگر وہ فقیروں کی طرح دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں کہ کوئی مجھے ایک وقت کا کھلا دے تو میں کھا لوں، اور پرانے پھٹے کپڑے پہن کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان سے بے قرار ہو کر پوچھ بیٹھے کہ بھائی یہ اتنی پرانی قمیص اتنی پھٹی ہوئی ہے، کیا کوئی نئی قمیص نہیں بنا سکتے؟ تو بڑی بے تکلفی کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ کیا کروں، میرے پاس حیثیت نہیں ہے، میں کپڑا خرید نہیں سکتا۔ پھر کوئی کپڑا خرید کر دیتا ہے تو بڑے مزے کے ساتھ اس کپڑے کو لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں، حالانکہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ کئی لوگوں کو کپڑے دے سکتے ہیں مگر خود کے لیے بھی کپڑا نہیں لیتے۔ اور جب کبھی کھانے کا وقت آتا ہے، 4 لوگوں میں ہوتے ہیں، خرچ کرنے کی نوبت آ جائے گی، اس لیے کھائے بغیر رہتے ہیں، کوئی دوسرا کھلائے تو کھا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے آدمی کی خصلت سے لوگ باخبر ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ بالکل نکما انسان ہے، بڑا گرا ہوا ہے، نیچ انسان ہے، سب ملامت کرتے ہیں۔ تو پروردگار نے کہا اگر اتنی کنجوسی کرو گے تو تم ایسی حالت میں چلے جاؤ گے، تم پر ایسی حالت طاری ہو جائے گی کہ تم ملوم بن جاؤ گے، سب تم پر ملامت کریں گے۔ اور اگر تم اتنا خرچ کر دو کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی نہ رکھو تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تم محسور ہو جاؤ گے، یعنی لوگ تم پہ افسوس کریں گے، کیا دیوانہ آدمی ہے بھائی، یہ پیسہ بچا کے نہیں رکھا، کچھ تو رکھ لیتا تو آج اس کے کام آتا۔ تو خرچ کرنے کو لوگ برا نہیں کہتے مگر خرچ بھی حساب سے کرنا چاہیے، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لینا چاہیے۔
اپنے بچوں کے لیے بھی رکھنا چاہیے، اسی وقت کچھ خرچ بھی کرنا چاہیے۔ تو خرچ اور بچاؤ دونوں کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح تم خرچ کر دو کہ کچھ بھی اپنے لیے نہ رکھو، مثلاً کسی کی تنخواہ ہے 25,000 اور اس کی بیوی ہے، 4 بچے ہیں، وہ تنخواہ لے کے اپنے دفتر سے نکلا، راستے میں کسی نے اس سے کہا کہ مجھے ضرورت ہے 10,000 دے دو، تو اسے 10,000 دے دیا۔ پھر آگے بڑھا، کسی نے کہا کہ مجھے 5,000 دے دو، تو اسے دے دیا۔ اس طرح سب کچھ دے کر خالی ہاتھ گھر آ گیا۔ پھر بیوی سے کہا کہ کیا کروں، راستے میں مجھے 2 شخص ملے، اس نے کہا کہ مجھے 15 چاہیے، دے دیا اس کو، اس نے کہا 10 چاہیے، اسے بھی دے دیا۔ اب بیوی نے کہا میرے لیے کیا لائے، تمہارے لیے خالی ہاتھ۔ تو یہ اگر حالت ہو جائے، کوئی آدمی سنے گا تو بولے گا کہ بڑا افسوس ہے اس پر کہ نہ اس نے بیوی کا حق جانا، نہ بچوں کا حق جانا۔ اگر کوئی سائل اس سے مانگا بھی تھا تو اس میں سے کچھ دے دیتا، 25,000 تھے تو 500 دے دیتا، 1000 دے دیتا، باقی پیسے گھر کو لے آتا اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس چیز کی تعلیم دے رہا ہے وہ ہے اعتدال۔ اعتدال کا مطلب ہے درمیانی راستہ اختیار کرنا، نہ بالکل کنجوس مکھی چوس بن جاؤ، نہ ایسے سخی داتا بنو کہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ رہے، اپنے لیے بھی کچھ نہ رہے، دوسروں کو دے کر پھر خود محتاج بن کر دوسروں پہ بوجھ بن جاؤ، دوسروں سے کہو کہ ہماری مدد کیجئے، ہماری مدد کیجئے۔ لوگ کہیں گے کہ تم نے جو کمایا وہ کیا ہوا، وہ میں دوسروں کو دے دیا۔ اب تم دوسروں کو دے کر ہم سے مانگ رہے ہو، ہمارے لیے مصیبت بن گئے ہو، تو ایسی صورتحال پیدا نہ کرو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تمہارا رب جس کو چاہتا ہے رزق میں کشادگی دے دیتا ہے۔ یبسط الرزق، رزق میں فراخی دے دیتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہے، جسے رب دینا چاہے اسے مل کر ہی رہے گا، بھلے اس کے اندر کوئی ہنر ہو یا نہ ہو، اس کے اندر کوئی کمال ہو یا نہ ہو۔ ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ زبردست مالدار بن جاتے ہیں جن کے پاس نہ کوئی ہنر ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، بس یوں ہی معمولی بزنس کرتے ہیں۔ اس معمولی دھندے کے اندر ایسی ترقی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ باسط الرزق ہے، رزق میں کشادگی دینے والا ہے، اور یہ کسی قانون پہ منحصر نہیں ہے کہ فلاں کو ہی دیا جائے، فلاں کو نہ دیا جائے۔ لمن یشاء، اللہ جسے دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے، ویقدر، اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ پروردگار اپنے بندوں سے باخبر ہے، بندوں کو دیکھ رہا ہے، باخبر خبیر ہے، دیکھ رہا ہے، بصیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی۔ سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع ختم ہو گئے، 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگو تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو غریبی کے ڈر سے۔ املاق غریبی کے ڈر سے۔ تو عرب میں یہ ماحول تھا کہ وہ بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بچے کو زندہ دفن کرنا بچے کو قتل کرنا ہے، کیونکہ گڑھا کھود کر بچے کو ڈالیں گے، پھر اس پہ مٹی ڈال دیں گے، گڑھے میں بچے کو رکھ کر مٹی ڈال کر بند کر دیں گے، تو بچہ کیسے زندہ رہے گا؟ مر جائے گا وہ بچہ۔ تو یہ قتل کرنا ہوا۔ قتل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بندوق کی گولی سے قتل کرو یا تلوار ہی سے قتل کرو، بلکہ قتل کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کسی کو زمین میں رکھ کر اس طرح اس پہ مٹی ڈال دو کہ وہ سانس بھی نہ لے سکے، اندر ہی اندر گھٹ کر مر جائے۔ تو عرب کے لوگ اتنے بے رحم ہو چکے تھے،
ان کے دلوں سے ہمدردی اور انسانیت اس طرح نکل گئی کہ خود باپ اپنی اولاد کو زندہ دفن کر کے آ جاتا، پھر اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس کے بچے کی یاد بھی اسے نہیں ستاتی۔ تو یہ لوگ کیوں کرتے تھے؟ غریب ہو جائیں گے ہم، یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان بچوں پہ خرچ کرنا پڑے گا اور ہمارا پورا سرمایہ ختم ہو جائے گا، تو اس ڈر سے بچوں کو قتل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی اولاد کو غریبی اور افلاس کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اب یہاں پہ نکتے کی بات یہ ہے کہ غریبی آنے کے بعد کوئی یہ کام کرے، غریبی آ گئی، اتنا غریب ہو گیا کہ بچوں کو کھلا نہیں سکتا، تو اس وجہ سے دفن کر دیتا ہے بچوں کو، مار دیتا ہے بچوں کو، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پر ابھی غریبی نہیں آئی، دیکھیے اللہ نے یوں نہیں کہا کہ اولادکم من املاق، ایسا بھی ایک اور مقام پہ کہا ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق، غریبی کی وجہ سے قتل کرنا یہ الگ بات ہے، غریبی آئے گی اس ڈر سے قتل کر دینا، ابھی غریبی آئی ہی نہیں ہے، موہوم چیز ہے، ایک وہم ہو گیا کہ آج میں کما رہا ہوں 40,000 روپیہ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال 40,000 نہ کما سکوں، 10,000 ہی کماؤں گا، تو پھر بچوں کی کیسے پرورش کروں گا، یہ سوچ کے بچوں کو قتل کر دینا۔ ابھی غریبی نہیں آئی، غریبی کا ڈر آیا ہے، خشیت املاق، خشیتن کے معنی ڈر، خشیت املاق، املاق کا معنی ہے غریبی، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل کرنا، یہ کام نہ کروں۔ نحن نرزقہم، ہم انہیں کھلائیں گے، یعنی جو تمہاری اولاد ہوگی ان کو رزق دینا تمہارا کام نہیں ہے، ہم انہیں رزق دیں گے۔ نحن نرزقہم، ہم تمہاری اولاد کو رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی رزق دیں گے۔ دیکھیے تم کو رزق دیں گے یہ بات، بچوں کو رزق دیں گے پہلے، یعنی بچوں کو رزق دیں گے، بچوں کے طفیل میں تم بھی رزق پاؤ گے، بچوں کی وجہ سے کمائی میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ ہم وسعتیں دینے والے، برکتیں دینے والے ہیں ہم، لہٰذا ہم تمہارے بچوں کو بھی کھلائیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی کھلائیں گے۔ اِنَّ قَتْلَهُمْ، یقیناً ان بچوں کا قتل، یہ معصوم بچے جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتے، صرف رونا جانتے ہیں، ایسے بچے جنہیں دیکھ کر پتھر دل بھی پگھل جاتا ہے، ان کو اگر تم قتل کرو، ان قتلہم، یقیناً ان بچوں کا قتل، کان خطئا کبیرہ، بہت بڑی غلطی ہے، معمولی غلطی نہیں ہے۔ ذرا آدمی غور کرے کہ بچہ پیدا ہوا، قابل رحم ہے، اس بچے کی پرورش کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، مگر یہی باپ اس بچے کو قتل کر دیتا ہے اور گڑھے میں اتار کر بڑی بے رحمی کے ساتھ چلا آتا ہے اور پیٹ بھر کے کھاتا ہے، تو یہ کیسا ظالم ہے، کس عدالت میں اسے رہائی مل سکے گی؟ تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام ہرگز مت کرو، جب تک مومن نہیں بنے تھے تمہاری جہالت تھی، لیکن اب مومن بن چکے ہو، مذہب اسلام کو تم نے قبول کر لیا ہے، اب مذہب اسلام تم کو رحم دلی سکھاتا ہے، ہمدردی سکھاتا ہے، بچوں کا پیار تمہیں سکھاتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے لوگو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا، بدکاری، کسی عورت کے ساتھ نکاح کے بغیر وہ تعلق قائم کرنا یا وہ حرکت کرنا جو نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کا نام ہے زنا۔ تو زنا ہر دور میں جرم تھا، ہر مذہب میں جرم ہے، دنیا کا کوئی مذہب زنا کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی
مذہب زنا کی اجازت دیتا ہے تو پھر وہ مذہب ہی نہیں رہا، اس کے اندر تہذیب ہی نہیں ہے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے شک وہ تو بے حیائی ہے، زنا کاری بے حیائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی خواہش پوری کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس جنسی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرنے کے لیے پروردگار نے نکاح کو مقرر کیا ہے، نکاح کی اجازت بھی دی ہے، نکاح کا شوق بھی دلایا ہے۔ اور نکاح کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ایجاب ہو، قبول ہو، باقاعدہ عہد ہو کہ یہ میاں بن گیا، وہ بیوی بن گئی، اور اس عہد پر دو آدمی گواہ بھی رہے، پھر وہ نکاح قائم رہے گا، یہاں تک کہ اس نکاح کو توڑنا ہے تو شوہر طلاق دے گا یا بیوی خلا طلب کرے گی، تب جا کر وہ نکاح ٹوٹے گا۔ تو نکاح کا طریقہ مقدس طریقہ، شرعی طریقہ، مسنون طریقہ، رب کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور یہ زنا اس میں عہد بھی نہیں ہے، عقد بھی نہیں ہے، اگریمنٹ بھی نہیں ہے، بس جس کو پا لیا اس سے اپنا کام چلا لیا۔ پھر یہ خاندانی زندگی، یہ فیملی، ماں باپ کا مقدس رشتہ، اولاد کی شفقت، اور پھر اولاد بڑی ہو کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، یہ ساری باتیں ختم ہی ہو جاتی ہیں۔ تو پروردگار عالم نے زنا سے منع کرنے کے بجائے یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مولا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ولا تزنو، اے لوگو زنا مت کرو، اگر یہ لفظ آتا تو بات سمجھ میں آ جاتی، مگر ولا تقربوا الزنا میں جو تاکید ہے وہ دوسرے لفظوں میں نہیں ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کا خیال بھی تمہارے دل میں نہ آئے تو اسے جھڑک دو۔ انہ کان فاحشہ، بے شک وہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور ایک بدترین راستہ ہے۔ زنا کاری ایک بدترین راستہ ہے، بدترین طریقہ ہے۔ ہر انسان جس کی فطرت میں سلامتی ہے، ہر آدمی جس کے مزاج میں انسانیت ہے، کبھی زنا کاری کو پسند نہیں کرے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اس انسان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا، یعنی کسی بھی انسان کا قتل جائز نہیں ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ یعنی اگر تمہیں حق ہے کسی کی جان لینے کا تو ایسی صورت میں لے سکتے ہو۔ تو یہ کب ہے؟ اگر کسی نے تمہارے باپ کو قتل کر دیا تو باپ کے قاتل سے تم بدلہ لیتے ہوئے قتل کر سکتے ہو۔ اسی طرح کسی نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر دیا تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے قتل کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر پتھر برسائے جائیں، یہاں تک کہ پتھروں کی چبھن سے پتھر اس پہ اتنے گریں گے کہ وہ نڈھال ہو کے گر کے دم توڑ دے گا۔ یا کسی نے بغاوت کی امیر المومنین کے خلاف، مسلمانوں کے بادشاہ کے خلاف کسی نے بغاوت کی تو اس کی بھی سزا ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ کسی بھی انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی التی حرم اللہ، وہ نفس جس کو اللہ نے حرام کیا، جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا، اسے تم قتل مت کرو۔ ہاں اگر حق ہے، یعنی شریعت یہ اجازت نہیں، شریعت حکم دے رہی ہے، تب تم قتل کر سکتے ہو۔ ومن قتل مظلوما، جو شخص مظلوم بن کر قتل ہو گیا، یعنی کسی انسان کو ظلماً قتل کیا گیا، یہ قتل ہونے والا مظلوم تھا، فقد جعلنا لولیہ سلطانہ، تو اس کے وارث کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے۔ وہ اختیار کیا ہے کہ مقتول کا وارث قاتل سے قصاص لے گا، بدلہ لے گا، یعنی اسے حق ہے
کہ اپنے باپ کے قاتل کو خود جا کے قتل کر دے، مگر حاکم اور قاضی کی اجازت سے۔ حاکم اور قاضی اس قاتل کو بلائے گا اپنے دربار میں یا اپنی آفس میں، پھر جب ثابت ہو جائے گا کہ واقعی اس نے قتل کیا ہے تو جو مقتول ہے جس کا خون ہو گیا، اس مقتول کا بیٹا آئے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسے ہم نے یہ اختیار دیا ہے، یہ پاور دیا ہے کہ وہ اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لے سکتا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، تو اسے چاہیے کہ قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے، یعنی قتل کرنا ہے تو قتل کر دے۔ تو حد سے بڑھنے کا مطلب قتل کر دینے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹنا، اس کا کان کاٹنا، یا قتل کے پہلے اسے بے ضروری اذیتیں دینا، تو ان کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جو وارث ہے مقتول کا، اسے قصاص کی اجازت تو ہے، اور یہ بھی اجازت ہے کہ وہ بدلہ لینے کے بجائے دیت لے لے، دیت خون بہا خون کی قیمت لے لے۔ شریعت میں خون کی قیمت ہے 100 اونٹ، تو 100 اونٹ لے لے۔ فلا یسرف فی القتل، قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے۔ انہ کان منصورا، بے شک اللہ مدد کرے گا مقتول کے وارث کی، کیونکہ مقتول باپ ہے تو بیٹا اس کا وارث، بیٹے نے اپنے باپ کو کھو دیا۔ اگر مقتول بیٹا ہے تو باپ اس کا وارث، باپ نے اپنے بیٹے کو کھو دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مظلوم قتل ہو جانے والے کے وارث کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ تمہارے باپ یا بیٹے کے قاتل کو قتل کرنا چاہو تو کر دو، قصاص لے لو۔ اور دوسرا آپشن بھی دیا ہے کہ اسے تم قتل کرنا نہیں چاہتے، معاف کر دینا چاہتے ہیں تو معاف بھی کر سکتے ہو، نہیں معاف کرنا نہیں چاہتے، کچھ عوض لے کر اسے رہا کرنا چاہتے ہو تو اس سے عوض بھی لے سکتے ہو۔ تو دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، قرآنی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔